محمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دی عظیم شان بلند بار کا دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، ساڑے دلوں دی نیک چاہت شری مراداں پوریاں فرمائے، مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائے، قبر و حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائے، دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائے، قلباً تابد اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہنے والا بندہ بنائے، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن اور دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے، غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کرنا اور عمل نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے، بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا پالا کرنے والا انہاں واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ قابل صد احترام موضوع سامعین، آج درس تصوف دا موضوع علیہ اللہ اور آج دی اس محفل دے اندر حضرت ابوالخیر حبشی رحمتہ اللہ دے بارے نفحات الانس وچوں کچھ ذکر کریں گے۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہوندے، رب سونے فرمایا یاد رکھو اس کوئی شک نہیں میرے دوستان نہ کو خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک اللہ سونے نے اللہ والے شان بیان کیتی ہے کہ میرے دوست ہے جنہاں دوستی دا حق ادا کیتا ہے، نفس و شیطان دنیا ماسوا اللہ گمراہ جہنم میں فرقیاں ٹولیاں دو نمبر غیر شرع بابے دے جننے بھی نفسانی شیطانی پروگرام ہیں انہوں تو الگ ہو کے قلباً اور ادھا الگ ہوئے کوشش بھی کرنا تیرا دا خیال نہیں آتا فنا و نیستی جمعیت دا کمال حاصل کیتا اور قلباً ذات مولا ڈب گئے قرآن و سنت دی روشنی جی میری طرف روحی سفر کیتا حتیٰ کہ میں انہوں اپنے دیدار دی نعمت و نوازیا اور دولت کبرا نعمت عظمہ انہوں عطا کیتی اور یہ میرے دوست نے جنہوں نے دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا۔ سانوں بھی چاہیے اگر اسی اللہ دے دوستاں اس ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں جماعت اولیاء داخل ہونا چاہتے ہیں اللہ دوست بننا چاہتے ہیں سانوں بھی چاہیے سچے دل نہ توبہ کریے، نفس شیطان دنیا ماسوا اللہ گمراہ جہنمی فرقے دو نمبر غیر شارع بابے اور انہاں دے پروگرامات الگ ہو جائیے اور اپنے انہاں تو الگ ہو کے اپنے دل و دماغ دے ذہناں نوں ماسوا اللہ دی علیشاں قدورتاں گندگیاں غلاظتاں طلباں رغبتاں محبتاں تو خالی کر کے اللہ سونے دے سچے دوست حزب اللہ دے سپاہی صحیح العقیدہ ظاہری بات نہیں نور علوم نبوت وارث متقی سرفروش بت شکن اخلاص رضا صبر شکر توکل قناعت ورع فتوت دے پیکر سچے علماء مشایخ دی خدمت حاضر ہوئی ہے ادب نہ کیونکہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں اور اقبال ڈاکٹر علامہ اقبال فرمان دیا کہ فیض نظر کے لیے ضبط سخن چاہیے حرف پریشانہ کے اہل نظر کے حضور، لیکن ہنا سچے اللہ والے دی شان و عظمت رو ہر آدمی نہیں سمجھتا جب اقبال فرمان دے وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ رسم و شاہ بازی نہ پوشن خر کا پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھیں کوئی یدے پیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں
تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت، فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، نہ تخت و تاج میں ہے نہ لشکر و سبا میں ہے جو بدمرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ تو کلندر لاہوری نے اسے واسطے دسیا کہ نا اللہ والوں کو نعمت ملنی ہے، کہ نا سچے علماء بشاہ کی خدمت حاضر ہو کے نا کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضرور علم حاصل کریے، کہ نا نوری توجہات لئیے تاکہ اندر نورانی ہوئے، اور انہیں صحبت مولا دی نعمت عظما دولت کبرا حاصل کریے، پھر اپنے پیر و مرشد کے اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کریے، اپنے اندر نوری جاگ لوائیے، الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائیے، پھر نفی اس بات دا پانی دئیے، نوری پانی دئیے، یعنی کلمہ طیب دے ذکر دے نور دا پانی دئیے، پھر اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مسلون ریاض و مجاہدات مراقبات اسباق کے قرب و ولایت کریے، تاکہ ولایت دی نعمت حاصل ہو جائے، کیونکہ ولایت دا بوا کھلا ہے، نبوت دا بند ہو چکا، ساڑھے پیارے نبی آخری نبی ہے، اور قرآن کریم اللہ سونے دی آخری کتاب زندہ کتاب ہے، اور یہ آخری پیغام ہے پوری نسل انسانی واسطے، جہدے وچ ظاہری باطنی انفرادی اجتماعی بین الاقوامی دنیا دے ہر شعبے دے ہر انسان ہر دور دے انسان واسطے مکمل رہنمائیاں موجود ہیں، اور قرآن کریم ہدایت و نجات دا واحد ذریعہ ہے، اس تو علاوہ سارے پروگرام شیطانی نے، غیر انسانی نے، استحصالی نے، انسانیت کش ہے، غیر فطری نے اور غیر منصفانہ نے، سانو چاہیے قرآن و سنت دی روشنی دوام قلبی ذکر و حضور نہ اپنے اندروں نورانی کریے، اپنے ذاری حواس معطل کریے، اس ٹائم سپیش کسے سکل ماضی حال و مستقبل جو جب تک اسی نہیں نکلتے ساڑھے حواس ذاری معطل نہیں ہوندے، باطنی بیدار نہیں ہوندے، اور ساڑھے اندر عالم امر دے لطائف نوری جڑے رکھے نے یہ باطن چ پرواز دے قابل نہیں ہونگے، اس واسطے سانو چاہیے کہ خوب مجاہدات کریے، کٹ کھان سون بولن ملن دی کٹ عادت بنائیے، سب تو الگ غافلہ تو لہدا رہیے، جہدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمان دے رہے کہ ہے عاشقی میں رسم الگ، سب سے بیٹھنا بت خانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے، تے حضور ابوالخیر شاہ رحمتہ اللہ فرمان دے چل بھولیا اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ کو سانو منے، سچے اللہ والے دی کوشش ہوندی کہ سانو غافل مخلوق نہ جانے، نہ اسی انہاں نہ جانیے، ساڑے واسطے اللہ کافی ہے، خود قرآن کریم رب نے فرمایا کیا میں تواڈے واسطے کافی نہیں، ساڈا اللہ ساڑے کول ہے، ساڑے نال ہے، قرآن کریم بھی رب نے فرمایا میں تواڈی شاہ رگ تو بھی نیڑے ہاں، وہو معکم اینما کنتم، تسی جتھے کتے بھی ہو وہ تواڈے نال ہے، تو تواڈے نفساں تے تسی کیوں غور نہیں کردے، تو جدھر بھی رخ کرو ادھر اللہ کا رخ آ، فثم وجہ اللہ، بقول شاعر کہ نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب رب نو اپنے اندر وچ، حضور خواجہ غلام فرید کوٹھ میٹھے والے فرماندے نے کہ یار اساں تو وقت نہیں، ہاں یار تا تیرا تیرے اندر وسدا تینوں ایویں پیان کو لکھے، تو غلام فریدہ وہ یار دے مریے سونا دیکھے یا نہ دیکھے، حضور ابوالخیر شاہ رحمتہ اللہ فرماندے نے کہ ٹونڈ دی پھرا میں جنگل ویلے رانجھنی یار بوکڑ وچ کھیلے، رب اساں تو وقت نہیں پر دیکھن والی اکھ نے، اس واسطے سانو چاہیے قرآن سنت روح دے مطابق عمل کریے، دوام قلبی ذکر ہو حضور نہ اپنے اندر نورانی کریے تاکہ روح باطن چ پرواز دے قابل ہوئے، اور دوام ذکر ہی ہے جی دے بارے حضور میاں محمد بخش کھڑی شریف والے فرماؤندے نے کہ ہر دم ذکر سجن دے اندر کل جہان پلاون، دل جانی دیش کے کولو اپنی جان رلاون، دوئے جہان پلائے دل تھی خبر نہ رہے حوالوں، تے رانجے وچ سما محمد چھٹی ہیر جنجالوں، تو جب تک انسان خدا مست نہیں ہوندا نفس و خلق چوں کلمہ نہیں نکلدا، ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے درویش خدا مست شرکی ہے نہ غربی، گر میرا دلی نہ صفاہاں نہ سمر کم، کہ سانو چاہیے کہ سچے اللہ والوں دی بارگاہ چ حاضر ہو کے، کیونکہ انہاں دی
تعلیم و تربیت تو بغیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد تو بغیر، کیونکہ ساڑھے پیارے نبی زندہ حیات ہے، جو کچھ بھی کائنات دے اندر ہے سب اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے حقیقت محمدیہ دے انوارات دے عکس دا رقص عکسی ظہورات ہے۔ اس واسطے آپ ہر جگہ حاضر و موجود ہے، روحانی طور پہ اور جسمانی طور پہ مدینہ پاک جو تخت نبوت پہ بیٹھے، تاج ختم نبوت سجائے، پوری دنیا کی باطنی حکمرانی فرما رہے ہیں اللہ سونے دے حکم کے مطابق۔ جتنے بھی ارجاب غیب ہے، اوتاد ہے، نجیب ہے، نقیب ہے، ابدال ہے، کتب ہے اور غوث ہے، آپ دے انڈر ہے، جڑی پوری کائنات دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دے مطابق اپنی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے، کوئی علاقہ تو خالی نہیں اللہ والوں کا۔ اور یہ اللہ والے جی دے بارے رب نے فرمایا کہ نہ دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہے، اور یہ نہیں اللہ والے چیک اللہ والے حضرت ابوالخیر حبشی ہے رحمتہ اللہ علیہ۔ حضرت شیخ امو رحمتہ اللہ علیہ، شیخ عباس رحمتہ اللہ علیہ آپ دے دیدار دے ہوتے فخر کر دیں کہ اسی انہوں نے دیدار کیتا ہے۔ تے آپ 60 سال مکہ مکرمہ دے اندر حرمین دے اندر رہے، مکہ مدینہ 60 سال مکہ مدینہ رہ کے آپ نے بڑیاں تکلیفاں کو برداشت کیتے۔ ایک باری ایک شخص آیا مسجد حرام دے اندر تے اور صوفیاں دی جماعت کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگا کہ جوان مرد نے جڑے کتھے ہو جوان مرد، اور بڑی حقارت نہ انہوں نے دیکھا۔ تھوڑے وقت گزرے آئے تھے حضرت ابوالخیر حبشی رحمتہ اللہ تشریف لے آئے تے آپ دے چہرہ بڑا پرجلال سگا باروب، ہاں پڑھ گئے فرمان کتنے وہ آدمی جڑا کہندا سگا کہ صوفیاں دی جماعت یہ ہے جوان مرداں دی، کیڑا جوان مرد نہ جو۔ حضرت ابوالخیر حبشی رحمتہ اللہ علیہ فرمان دے ہیں آپ دا اصل نہ اقبال سے گا، آپ مکہ مدینہ نے 60 سال کمو بیش رہے تو کدے کسی کو کوئی سوال نہیں کیتا، تو جدوں کتے دل وچ کسی آدمی کو کوئی شے منگن دی طلب پیدا ہوندی، اسی وقت غیب تو آواز آندی کہ شرم نہیں کر آندی تینوں کہ جیڑے منہ نہ تو سانو سجدہ کرنا ہے انہوں دوسرے دے کے خوار کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ جدوں بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے روضہ انور تے حاضر ہوندے اور اتنے حاضر ہو کے فرماؤندے کہ السلام علیکہ یا رسول السلام علیکہ یا رسول الثقلین، تے روضہ انور دے اندروں یہ جواب ہوندا وعلیکم السلام یا طاؤس الحرمین۔ حضرت ابوالخیر حبشی رحمتہ اللہ علیہ فرمان دیا کہ آزاد مرد وہ ہے جڑا اپنے اتنے لازم کر لے کہ آزاد مرداں دی خدمت رہوں، یعنی اللہ والے دی خدمت رہوں،
اپنے ہوتے لازم کر لے۔ کیا فرما دیا کہ جوا مرد وہ ہے جڑے اپنے طرف تو کسے ہوتے احسان نہ دیکھے اور نہ خود نو کسے تو مستغنی دیکھے۔ ابوالخیر حبشی فرما دیا کہ نیکی آزاد مرداں دی تجارت ہے اور تواضع انہوں دا نفع ہے۔ آج دی ساری گفتگو اور حضرت ابوالخیر حبشی رحمتہ تعلیمات دا مختصر خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے کہ مال سو اللہ تو کل ہی آزاد ہو جائے۔ نفس شیطان دے خلاف جہاد اکبر کریے تے فتح پائی ہے۔ نفس دے فتح پاؤن والا دنیا سب تو بڑا رستم ہے۔ نفس مارا انسان دا بہت بڑا دشمن ہے اور یہ بہت بڑا شیطان ہے۔ فرعون ہے، نمرود ہے، یزید ہے، شداد ہے، مہداد ہے، ابو جہل ہے، یزید ہے، ہلاکو اور چنگیز ہے، جڑا انسان نو خواہشات دا پجاری بناوندا ہے، دنیا طالب بناوندا ہے۔ سانو چاہیے اپنے نفس نو مزکی کریے، پاک کریے، مطمئنہ کریے، فنا کریے تاکہ فنا قلب دا کمال حاصل ہو گیا اور قلب ذات مولا جو ڈب کے نماز عشق نیت کے عشق نگر سے داخل ہو جائے اور قتل گاہ طرف ودے اور دید مولا دی نعمت حالق حاصل کر سکے۔ تیلہ سنو دی بار کا دل دی کہہ رہی ہیں دعا ہے کہ اللہ سنے اس بڑی حقیر پر تقصیر مارے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ سڑیے خطا گناہ غلطیاں لکشم معاف فرما، توبہ نصوح دی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عہدیدار عطا فرما۔ شیطانی نصابہ جو نکل کے قرآن و سنت ہے خودی روح دے مطابق قلب بنا عمل کرنے والا بندہ بڑا اور قلب تعبد اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہنے والا بندہ بڑا۔ نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں دین و ایمان فروش منافقہ گمراہ جہنمی فرقیاں دو نمبر غیر شرع دجالی بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو نہ واقفہ ساڑھے در موجود رہے انہاں دے غدار دجالی ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ۔